ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اہل ایمان خوش نصیب ہیں کہ یہ ایمان کی حالت میں جو بھی عمل کریں اگر وہ سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ ایمان کی حالت میں ان پہ مصیبتیں آئیں، ٹینشنیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں اور یہ صبر کریں تو اس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے، گناہ جڑتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ جبکہ اہل کفر خیر کے جتنے بھی کام کر لیں انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جتنے بھی ہاسپٹل قائم کر لیں، جتنے بھی یتیموں کی کفالت کریں، بیواؤں کا خیال رکھیں، ایمبولینسیں چلائیں، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے کیونکہ ایمان موجود نہیں ہے۔ تو ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے اوپر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد ہم لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ نیک اعمال محفوظ رہیں، ضائع نہ ہوں۔ کئی ایسے اعمال ہیں جن کا ارتکاب ہو تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ہماری تلاوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے گناہوں سے، ایسے جرائم سے دور رہنا چاہیے جن کی وجہ سے سالوں میں پڑھی گئی 5 وقت کی نمازیں ضائع ہو جائیں، کئی سالوں سے رکھے گئے رمضان کے روزے ختم ہو جائیں۔ وہ اعمال جو ہماری نیکیوں کے دشمن ہیں، وہ گناہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان میں سب سے خطرناک کفر، شرک اور ارتداد ہے، دین اسلام ترک کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ فرض کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام شرک کرتے تو ان کی بھی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام سے کوئی رعایت نہیں ہے تو کسی اور سے رعایت کیوں کر ہوگی۔ شرک سے ہر وقت دور رہنا چاہیے، اور شرک سے دور کیسے رہ سکیں گے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا شرک کہتے کس کو ہیں۔
شرک سے کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ جب ہم دلچسپی لیں گے ان کتابوں میں جن کتابوں میں تعارف ہوتا ہے توحید کا اور شرک کا. جب بار بار ہم شرک کے بارے میں سنیں گے، لیکن صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو اہل توحید ہیں وہ شرک اور توحید کے موضوع پہ بار بار گفتگو کی جائے تو تنگ آ جاتے ہیں. حالانکہ تنگ نہیں آنا چاہیے، یہ تو وہ موضوع ہے جسے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے انبیاء کرام علیہم السلام نے. پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. نبی علیہ السلام کی دعوت کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اختتام بھی اسی پہ ہوتا ہے. جب فوت ہو رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے فوت ہوتے وقت، آخری سانسیں لیتے وقت. جب آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے تب آپ کے حجرے میں یہودی موجود نہیں تھے، عیسائی موجود نہیں تھے، لیکن ان پہ لعنت کر رہے ہیں اور ان کے جرم کا تذکرہ کر رہے ہیں مجھے خبردار کرنے کے لیے، آپ کو خبردار کرنے کے لیے. تو شرک بہت ہی خطرناک ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے 24ویں اس بارے میں آخری نبی کو مخاطب کیا علیہ الصلاۃ والسلام، جو تمام نبیوں کے امام ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ ہم نے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی تھی اور آپ کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں جو پہلوں کو دیا تھا کہ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا. اگر کوئی مسلمان رہتا ہے 30 سال 40 سال 50 سال، مسجدیں بناتا ہے، کئی بار قرآن کریم تلاوت کے طور پہ ختم کرتا ہے، کئی اس نے روزے رکھے ہیں اور کئی بیواؤں یتیموں کی اس نے سرپرستی کی ہے، کفالت کی ہے، بعد میں قادیانی ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے، سکھ بن جاتا ہے، مولد بن جاتا ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائے، دین اسلام ترک کر دے اور اسی حال پہ فوت ہو، توبہ نہ کرے، دوبارہ اسلام کی طرف واپس نہ آئے، تو یہ کافر ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، دینی لحاظ سے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کی، اپنی بیگم کے مستقبل کی. ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، یا اللہ مجھے شرک سے محفوظ رکھنا، کفر سے محفوظ رکھنا، دین اسلام کی محبت ہمیشہ میرے دل میں قائم رکھنا. دعا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے محنت ہو، اس کے لیے علاج ہو. اپنے بچوں کو میں بار بار کہتا ہوں اس مسجد میں، اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں نہ بھیجیں جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ جانے والا بچہ خراب ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے، دین کے اوپر اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اللہ پہ اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے. کیوں ایسے اداروں میں بیچتے ہیں اپنے بچوں کو جہاں پہ خطرہ ہے آپ کے بچوں کے دین اور ایمان کو؟ صرف دنیاوی مستقبل کی خاطر؟ یہ تو بیوقوفی ہے. صحابہ کرام نے مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ اپنا دنیاوی مستقبل کیوں قربان کیا تھا؟ اپنی پراپرٹیاں، اپنی زمینیں، اپنے گھر، اپنے رشتے دار کیوں چھوڑے تھے؟ ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے. اور میں اور آپ اپنے بچے کو خطرات میں ڈال رہے ہیں، اس کے دین کو، اس کے ایمان کو، چند ڈالروں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر. کس لیے؟ تو اس لیے کفر و شرک، ارتداد، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچ بچ کر رہنا چاہیے. کفر و شرک کے بعد بھی کئی ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں
قرآن و حدیث میں تذکرہ آیا ہے کہ ان اعمال سے، ان گناہوں سے، ان جرائم سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ سب کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا جائے اور آپ کو غیر مناسب انداز سے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبردار کیا تھا اس زمانے کے لوگوں کو کہ اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اس انداز سے اونچی اونچی آواز سے مخاطب نہ کرو جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہیں احساس ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ آپ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ آج آپ موجود نہیں ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، آپ کی آواز موجود ہے، آپ کی حدیث موجود ہیں۔ آپ کی حدیث کے اوپر اپنی رائے کو ترجیح دینا، آپ کی حدیث کے اوپر اپنے مسلک کے فتوے کو ترجیح دینا، آپ کی حدیث کے اوپر اپنی برادری کے رسم و رواج کو ترجیح دینا، آپ کی حدیث کے اوپر اپنے ملک کے آئین کو ترجیح دینا، اس میں بھی وہی خطرہ ہے جو خطرہ اس آیت میں ہے جس کا بھی تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس لیے جب آپ کی حدیث مل جائے تو سینے سے لگائیں، آپ کی حدیث مل جائے اپنا غصہ ختم کر دیں، آپ کی حدیث مل جائے تو بڑھتے قدم روک دیں، جاگ کی طرح بیٹھ جائیں۔ معقل بن یسار نے اعلان کیا تھا کہ تو دوبارہ میری بہن کا رشتہ طلب کر رہا ہے، نہیں میں دوں گا رشتہ۔ پہلے بہت سے لوگ آئے تھے میری بہن کا رشتہ لینے کے لیے، میں نے سب کو نظر انداز کیا، تجھے عزت دی، تجھے بہن کا رشتہ دیا، تو نے اس کو طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد عدت کے ایام میں رجوع نہیں کیا۔ اب عدت کے ایام ختم ہو گئے ہیں، اب دوبارہ نکاح کا مطالبہ لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم میری بہن اب تمہارے گھر میں کبھی نہیں جائے گی۔ معقل بن یسار نے قسم اٹھا لی ہے، غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے، عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ آسمان سے وحی نازل ہوئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت کے ایام گزر جائیں، رجوع نہ کرے، بعد میں نکاح کا پیغام بھیجے اور لڑکی بھی راضی ہو، تو اے لڑکی کے باپ، اے لڑکی کے بھائی، اے لڑکی کے دادا، تجھے اب رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جب وہ دونوں راضی ہیں تو ان کا نکاح آپس میں کر دو۔ معقل بن یسار کو یہ آیت سنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس مسئلے کو غیرت کا، عزت کا مسئلہ بنا چکے تھے، جو ہی اللہ کا فرمان سنا جاگ کی طرح بیٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں، میں اپنی بہن کا نکاح اسی شخص سے کروں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے مومن بندہ، یہ ہے اللہ کو راضی کرنے والا، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے سر جھکا دے، آپ کی حدیث آنے کے بعد تعویلیں کرنا، چونکہ، چنانچہ، اس لیے کہ، یوں کہ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ خیر کی علامت نہیں ہے، ایسے آدمی کا انجام اچھا ہونے کی امید نہیں ہے۔ تہیہ کر لیں میں اور آپ کہ جب بھی اللہ کے نبی کی حدیث آئے گی اور یقین ہو جائے کہ وہ حدیث آپ سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، سر جھکا دوں گا، اپنے مفادات کو قربان کر دوں گا، اپنی سیلری کو قربان کر دوں گا، اپنی جاب کو قربان کر دوں گا، اپنے کاروبار کو قربان کر دوں گا، اللہ کے نبی کی حدیث سے آگے کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ قریب تھا، اس آیت کی وضاحت میں جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، قریب تھا
کہ امت کے دو افضل ترین انسان ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کیسے؟ راوی کہتے ہیں کہ ایک وفد آیا، اس وفد کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کرنا تھا، بڑا کسی کو بنانا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول اقرا بن حابس کو بنا دیں۔ عمر فاروق نے کسی اور کا نام پیش کیا۔ اس موضوع پہ ان دو عظیم انسانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، آوازیں بلند ہوئی اللہ کے رسول کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی جناب عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے گفتگو کی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا عمر تو نے کیا کہا ہے، ذرا آواز کو بلند کرو۔ اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد ثابت بن قیس بن شماس، جنہیں خطیب رسول کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ کئی دنوں سے یہ صحابی نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، معلوم کر کے آؤ کیا صورتحال ہے۔ تو ثابت بن قیس بن شماس رو رہے تھے۔ کہا میں مسجد آنے کے قابل نہیں رہا، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میری نیکیاں ضائع ہو گئیں، میری تو آواز بلند ہے، اللہ کے رسول کی آواز سے میری آواز اونچی ہوا کرتی ہے، میں تو برباد ہو چکا، میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ وہ صحابی یہ پیغام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ معلومات لے کر آپ کے پاس آئے۔ تو آپ نے کہا ثابت کو جا کے بتا دو کہ ثابت تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو ان میں سے نہیں ہے۔ ان کے ثابت بن قیس کی آواز بلند تھی، وہ جان بوجھ کر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں کہا کرتے تھے وہ دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی میں بڑا شاندار کارنامہ سر انجام دیا اور وہی پہ شہید ہوئے، اور جب لڑنے کے لیے آئے تو اس حال میں آئے تھے کہ کفن پہن کر آئے تھے اور جسم پہ مردوں والی خوشبو لگا کر آئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جس عمل کے ذریعے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو دھیان سے اپنے صدقات کو، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ یا اللہ کیسے میرے صدقات ضائع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا بالمن والاذی، جس کو صدقہ دیا ہے اگر اس کے سامنے احسان جتاؤ گے، صدقات کا تذکرہ کر کے اسے تکلیفیں دو گے، اسے پریشان کرو گے، تمہارے صدقات ضائع ہو جائیں گے۔ جس کو صدقہ دیں اس کو پریشان نہ جتائیں۔ آپ نے اللہ کی وجہ سے نیکی کی ہے۔ ایک یتیم کو آپ گھر میں لے کر آئے تھے، پالا پوسا، 25 سال 30 سال کھلایا پلایا، اور اب وہ آنکھیں دکھاتا ہے، اب وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آپ کا دشمن بن چکا ہے۔ بھول جائیں اس کو، آپ نے جو نیکی کی تھی اللہ کی خاطر کی تھی، احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور غریب، کوئی اور فقیر، کوئی اور مسکین، کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد بھول جائیں آپ کا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو اللہ سے کہیں، اس آدمی کو پریشان نہ کریں، اسے تنگ نہ کریں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شریعت اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے، یتیم سے، اور جس کے ساتھ آپ نے نیکیاں کی ہیں شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کی نیکی کو یاد رکھیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کا احترام کریں، اسے جزاک اللہ کہتے رہیں، لیکن فرض کرتے ہیں کہ وہ ناشکرا نکلا تو آپ کو احسان جتانے کی اجازت نہیں ہے۔ احسان جتا کر اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ والدین ہیں،
والدین کا بھی انسان کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے. انشکر لی ولی والدیک، انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کے اوپر بڑی محنتیں کی ہیں. تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، عام طور پہ وہاں یہ بھی حکم دیا کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نیکیاں کی ہیں. تو بہرحال تیسرا وہ عمل جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا تذکرہ اس حدیث میں آتا ہے جسے امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز قضا کر دے، عصر کی نماز نہ پڑھے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. نمازوں کے معاملے میں میرے بھائی احتیاط کریں، احتیاط کریں. شادی کی وجہ سے نمازوں کو نظر انداز کر دینا، کسی تقریب جشن کی وجہ سے نمازوں کو نظر انداز کر دینا، کرکٹ کے میچوں کی وجہ سے نمازوں کو نظر انداز کر دینا، کاروبار کی وجہ سے نمازوں کو نظر انداز کر دینا، بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی غفلت ہے. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے آپ کو اچھا کاروبار دیا، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اسی اللہ کو بلا دیا. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی دی ہوئی اولاد، اللہ کا دیا ہوا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا. خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں، میں بھی کروں، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، پہلی صف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. فجر کی نماز میں آپ کے بالغ بچے آپ کے ساتھ لازمی طور پہ ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ بھی ہو جو بھی بالغ نہیں ہوا، جو 10 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 8 سال کا ہے. یہ اولاد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور آخری بات جو آج بیان کروں گا وہ یہ کہ تنہائی کے گناہ یہ انتہائی خطرناک ہے ہمارے نیک اعمال کے لیے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، صوبان اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا جو روز قیامت نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں، یعنی کہ پہاڑ جو پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی، روشن نیکیاں، واضح نیکیاں. لیکن اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو بے وزن بنا دے گا، بے قیمت بنا دے گا. اللہ تعالیٰ بکھرے ہوئے غبار کی شکل دے دے گا، کوئی قیمت نہیں رہے گی، کوئی وزن نہیں رہے گا. صحابہ کرام پوچھا، اللہ کے رسول کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اتنا بڑا وار ہو جائے گا؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو اتنے بڑے خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ فرمایا وہ تم میں سے ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھا کریں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب کبھی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملا تو تب ان گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا گناہ قرار دیا. وہ ان اعمال کا ارتکاب کرتے تھے جن کو اللہ نے گناہ قرار دیا، جن کو اللہ نے جرم قرار دیا. پہلے زمانے میں اس حدیث کی سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی، اب تو سمجھ آ رہی ہے. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور نہیں ہے، آپ ہیں اور موبائل ہے. تب میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لیکن اوپر اللہ ہے. موبائل کو ذہن میں رکھ کر اس حدیث کے اوپر غور کیا کریں. فرما رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے نیک اعمال ضائع ہوں گے، کون مجرم ہوں گے؟ کہ جو ویسے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب کبھی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملا، علیحدگی میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو ان اعمال کا ارتکاب کرتے تھے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جرائم سے ہمیں محفوظ رکھے جن کی وجہ سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں احادیث پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان اعمال کا ارتکاب کرنے سے بھی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے ایمان اور نیک اعمال کی عبادت فرمائے، اور دوسرے نمبر پہ علم لینے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سے ایسے جرائم ہیں جو اتنے خطرناک ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلے سے موجود نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث کہ جس نے کتا رکھا، شوقیہ کتا، ایک ہے شکار کے لیے کتا، اس کی اجازت ہے، ایک ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا، اس کی اجازت ہے، ایک ہے شوقیہ کتا۔ فرمایا جو شوقیہ کتا رکھتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیاں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، روزانہ نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اس کی۔ تو اس لیے ایسی حرکتوں سے، ایسے اعمال سے خود بھی دور رہنا چاہیے، اور بچوں کی بھی اچھی تربیت کی جائے اور ان کو ایسی بری عادات سے محفوظ رکھا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، ملک کے حالات